بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جو کنڈیشن چل رہی ہے دیٹ از سو مچ ورسٹ، مطلب اس سے پہلے ایسی جو ہے وہ جو ہے حالت کبھی نہیں تھی جتنا اب، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند دن سے جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کچھ مذاکرات چل رہے تھے، جس میں جو ہے وہ ان کی ساری جو ایک ضدی بچے نہیں، دو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو ایک بچہ ہوتا ہے بہت زیادہ ضدی ہوتا ہے کہ نہیں ساری میری والی شرائط مانو تو میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا۔ وہ والا حساب کتاب امریکہ کر رہا تھا اور وہ چاہتے کہ ایران جو ہے وہ پورا نہتا ہو جائے اور یہ پھر ان کو لارے لپے دیں کہ نہیں ہم آپ کو کچھ کریں گے نہیں، آپ جو ہے وہ بس اپنے بم وغیرہ سب چیزیں نا ختم کر دیں، آپ ایک کام کریں آپ ہمیں دے دیں تو ہم جو ہے نا وہ پھر سکون میں آ جائیں گے، آپ کے لوگوں کو جو ہے وہ آزادی ہوگی، آپ کو کچھ کہا نہیں جائے گا، آپ بے فکر رہیے، سو جائیے آرام سے نا، اور پتہ چلے کہ پھر وہ کریں وہی، کیونکہ ظاہر سارے ہتھیار دے دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک مومن ملک جسے واقعی میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص ایک کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ متقی اور پرہیزگاروں کا ملک ہے وہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے خلاف کھڑا ہو گیا وہ، اور اس نے کہا کہ جب ظاہر ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی کو ٹارگٹ کرنے، کیونکہ وہ چاہ رہے کہ خدا خاصہ ان کو کچھ ہو جائے تو ان کی پھر ظاہر ہے کہ وہ رضا پہلوی وغیرہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ آ کے یہاں پر بدتمیزیاں اور ننگ دھڑنگ وہی چٹی بنیان والی جو پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انقلاب آیا تھا تو اس سے پہلے کیا معاملات تھے، جو ان کے رضا پہلوی کے والد کی جب یہاں پر حکومت تھی، بادشاہت چل رہی تھی، تو وہ یہ کیا ماحول تھا، تو وہی چاہ رہے کہ وہ دوبارہ سے ہوں کہ یہ لوگ بھی وہاں پر جائیں، ایران میں جا کے وہاں کی زمین کو بھی گندا کریں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی نہیں مان رہے، اور ان کو پتہ ہے کہ بیسکلی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسائل جو ہے نا وہ دو تین ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان ہو، افغانستان ہو اور ایران ہو، ان کے جو معاملات ہیں نا ہماری عوام کو گراؤنڈ پہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ عوانی کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ بیسکلی جس فضول قسم کی حرکتوں میں کودے ہوئے نا، تو اس سے ان کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور ان کا نقصان ہو نہ ہو بھاڑ میں جائے، لیکن وہ کفار کو کس قدر جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے نام نہاد دوست ہیں وہ ہمارے بیسکلی پیٹھ میں جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں جگہ کہ کدھر جو ہے وہ خنجر مارے، کیونکہ ہماری پیٹھ آلریڈی چھلنی ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی چیز ایران، اب کیا وہ چیز ہے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا۔ وینزویلا کے آپ لوگوں نے یاد ہے نا وینزویلا میں کیا ہوا تھا، وینزویلا میں یہ ہوا تھا نا کہ وہ جو وہاں کا پریزیڈنٹ تھا اس کی بیگم کو جو وہ انہوں نے گھر میں کود کے جا کے اور چوری کر کے لے آئے تھے، قیدی بنا کے رکھ دیا، ادھر کی بات کی، وہاں سارے وسائل ہمارے ہیں۔ آئس لینڈ کے بارے میں بات ہوئی تو ٹرمپ نے کیا کہا تھا، وی کیپ اٹ، ٹھیک ہے کہ وہ بھائی وہاں پر یہ ذخائر ہے، یہ وہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہم رکھ لیں گے۔ وہی چیز یہ کر رہے ہیں اپنی بقا کی جنگ۔ اب ان کی بقا کی جنگ کیا ہے، تیل اور معدنیات وغیرہ جو ہے وہ قبضے میں کر لوں تو ہم ساری زندگی، قیامت ان کی نظر میں آنی نہیں ہے، یا اگر آنی بھی ہے نا تو 10-20 ہزار سال کے بعد بقول ان کے آئے گی۔ ان کو نہیں پتہ کہ قیامت جو ہے وہ آپ کے ناک کے اتنے قریب کھڑی ہوئی ہے کہ بس کسی بھی وقت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر قبضہ، اور ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کا۔ اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ میں جو پوری دنیا کے اوپر قبضہ کروں، اور یہ سوچے کہ ہم گریٹر اسرائیل کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے، او مائٹی اسرائیل، اور یوں اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بن ہی جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو تاریخی احوال ہے اور کیا کہتے ہیں جو پیشن گوئیاں تھیں ان کے حوالے سے یہ ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ آپ کا ترکی تک آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا عرب ممالک جو ہے وہ تو آلریڈی سمجھ لے کہ وہاں پر صرف مقدسات ہیں، ہمارے تبرکات وہاں پر موجود ہیں عرب کنٹریز میں، ورنہ باقی سارے تو وہ یہودی لابی چل رہی ہے نا وہاں پر، تو مسائل کیا ہے، کیونکہ اگر یہ ان کے اندر اسلام کے نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ یہودیوں کو اور کیا کہتے ہیں ہندو قوم جو ہے آپ کی جو بھارتی ہیں ان کے
ना तो ये टेम्पल्स बनाते वहाँ पर मंदिर वगैरह, ना इनको बोलते कि हमारे इसराइली भाई यहूदी भाई जो है इनको वेलकम करते हैं, इनके अल्फाज हैं। फिर आपने मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ अपनी ज़मीनें दी, वही काम जो माजी में पाकिस्तान के ऊपर जिसके इल्ज़ामात थे तो वो काम ये बाकायदा कर रहे हैं। उस वक्त जो है वो मामला अलग थे, अभी मामला अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको और एक ऐसी तशवीशनाक खबर दूँ मैं कि इस जंग में जो आज ईरान के ऊपर हमला हुआ है, तुर्की से जो है वो भी बेसेस इस्तेमाल की गई हैं। और तुर्की जो है वो आपको पता है कि अपने क्या कहते हैं दोगले पने में जो वो सऊदी अरब से भी या अरब कंट्री से भी जो है वो 10 करोड़ गुना हाथ जो है वो आगे है, और उन्होंने भी जो है वो पीठ में छुरा मारा। अब ईरान जो है वो तो ज़ाहिर है कि दैट ओनली कंट्री वाज फायरिंग अलोन फॉर द सेक ऑफ मुस्लिम एंड फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें जो है वो चाइना और रशिया तो उनका साथ दे रहा है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है ना नाम नहाद अफ़गानी मुसलमान जो अपने आप को बोलते हैं वो नहीं है। हम पाकिस्तानी जो है वो हम ज़ाहिर है कि हमारे ऊपर इतने ख़तरात हैं अंदरूनी बैरूनी, हम फिर भी कर रहे हैं काम, ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी जो ये ईरानियों की आंखें खुल जानी चाहिए और अफ़गानियों की भी आंखें खुलनी चाहिए कि भारत जो ईरान से जो है वो दोस्ती का दम भरता था, वो मशवरे दे रहा है अमेरिका को और इसराइल को कि नॉन स्टॉप इतने महीने जंग कीजिए, ये कीजिए, यहाँ हमले कीजिए, वहाँ हमले कीजिए, ठीक है। ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये हमारे जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर से ये खबरें मैं उठा के यहाँ पर बता रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं एडिट करके आपको जो वो वीडियोस दिखाऊँ। यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी खबरें दे रहा हूँ, और जो खबर दे रहा हूँ यू कैन गो एंड चेक दैम, ठीक है, बाय योरसेल्फ। थोड़ी सी रिसर्च खुद भी किया करें तो पता चलेगा हाँ शहरियार भाई सही फरमा रहे हैं। अब एक तो ये कुछ चीज़ें आ गई हैं। बहरीन में बाकायदा तौर पे जब ये मिसाइल वहाँ पर जाके गिरे हैं, लोग गए उधर और उन्होंने कहा भाई क्या हो गया। फिर अच्छा उधर आगे जाके फिर उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, हम हो गया भाई मिसाइल गिर गया, एक जगह पे 2 बार नहीं आया, तो फिर गए वहाँ पर तो मज़ीद एक और धमाका हुआ। फिर लोग जाके मिसाइल को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि यार ये ऐसा मिसाइल है, अच्छा ये है वो, मतलब क्या चीज़ लगा के रखी, तो इन सब चीज़ों से बात रही है। हाइफा में और तल अवीव में जो तबाही हुई है वहाँ पर लोग जो है वो बद्दुआएँ दे रहे हैं इस वक्त इसराइल की गवर्नमेंट को, और वो लोग कह रहे हैं कि यार ये बात क्यों नहीं आ रहा है आखिर, यहाँ तक कि वो खुद भी जो है वो इसके ख़िलाफ़ हैं, जंग के ख़िलाफ़। क्यों? इसलिए नहीं कि किसी के साथ नाहक हो रहे हैं, इसलिए जो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं कि हमारी भी बारी है कि हमें भी मारना है, ठीक है। ये फ़र्क है मोमिन में और एक मतलब एक कुफार में, ठीक है। कुफार हमेशा अपनी बका के लिए लड़ता है और मोमिन जो है वो हमेशा जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि इनके ख़िलाफ़ जंग करना है, जिहाद करना है, तो वो करना है, ठीक है। अच्छा, और आपको और मज़ीद खबर देता हूँ कि यमन भी कूद पड़ा है इसमें, इंशाअल्लाह आज ही जो है वो आप लोगों को खबर मिलना शुरू हो जाएगी। हो सकता है अभी तक कर भी चुके हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यमन कूद गया है इसमें, और हिज़्बुल्लाह की भी जो सुनने में आ रहा है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो भी कूद जाएगी। और वो फिर ये दोनों उन्होंने कहा कि अच्छा यमन ने क्या कहा है कि अमेरिका से जो भी हमारे मुआहदे हुए थे वो सारे के सारे हम ख़त्म कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ईमान, ठीक है। ये ईमान है कि भाई दुनिया जो तबाह हो जानी है, हम लोगों का तो ज़ाहिर है कि हमारा यही अक़ीदा है कि दुनिया क्या हर शय फ़ानी है। जब सारी ही चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाएंगी तो फिर ये ज़मीन के टुकड़े का हमने करना क्या है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, क्या ये सब ज़मीन के टुकड़े हैं, सब हवा में जो है वो बिखर जाएंगे, लेकिन बाकी नाम रहेगा अल्लाह का। तो अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके साथ के लिए हम लोग ज़मीन पर उतरे हैं, और उसके जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ हमारी जंग है, ठीक है। और ये सारे जितने भी इस वक्त कुफ़ार हैं मिलके ये अल्लाह के जो वो कोशिश कर रहे हैं, मैं इसमें क्या बोलूँ आपको कि ये इनकी कोशिश है ये, और इनकी भूल है कि ये अल्लाह का नाम मिटा देंगे। कि ज़मीन पे एक बात याद रखिएगा, जब रोए ज़मीन पे कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह का नाम था। जब चरिंद परिंद के जोड़े ज़मीन पे उतरे और सब कुछ हुआ, जो कायनात में पहला ये इसमें ज़मीन में इस दुनिया के अंदर पहला जो पानी का कतरा बरसा तो वो अल्लाह का नाम लेके बरसा।
وہ زمین کا جو ایک ذرہ بھی ہوتا ہے نا، مٹی کا ذرہ، وہ بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے۔ وہ جو درخت ہیں، پھول پودے، چرند پرندے، سمندری جانور ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان بعد میں آیا، پہلے آیا، جب بھی آیا اللہ کے لیے آیا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی کسی کا جو ہے نا اللہ کا نام مٹانے والا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ جو یہ کوشش کر رہے ہیں وہی مٹیں گے انشاءاللہ، سب کو پتہ ہے، قرآن پاک میں سب کا لکھا ہوا ہے کہ کس کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اب ایسی سچویشن میں یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے جیسے کہا تھا کہ ایران کے حوالے سے انڈیا جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے حملہ کرو، یہاں سے حملہ کرو، یہاں سے حملہ کرو، ٹھیک ہے؟ کل یہی چیز افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہوگی اور افغانیوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ دغا کر کے انہوں نے جو ہے وہ کس قدر اپنا نقصان کیا۔ جیسے آج ان کی ایک مسجد میں باقاعدہ طور پہ اعلان ہوا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان میں گھس جانا ہے اور مارنا پیٹنا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں سمجھ لیجیے کہ اب ایک ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ جہاد فرض ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس مذہب کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ جو مردود لوگ ہیں نا، جو یہ بھڑکا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو ان کی مثالیں بہت ساری دفعہ مطلب ہم لوگ بھی دے چکے ہیں اور آپ لوگ کئی جگہوں پہ سن بھی رہے ہوں گے کہ واقعہ کربلا سب سے بڑی مثال ہے کہ ادھر بھی کلمہ گو تھے اور وہ آل نبی کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ کیا تھا، اور پھر وہ ان کی منافقت جو ہے وہ اس کی سزا ان کو ملی بھی، آج تک جو ہے وہ مردود ہے۔ جنگ صفین میں منافقت ہوئی تھی، وہ بھی سب کے سامنے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ گنوانے بیٹھوں تو شاید سر کے اوپر جتنے میرے بال نہیں ہیں اتنے زیادہ واقعات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آخرت کے دور میں میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ آخرت کے دور میں جو ہے وہ شہداء کی جو درجات ہیں وہ غزوہ بدر کے شہداء کے درجات سے کہ جتنے یا ان سے اوپر کہا گیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ اس میں جو ہے منافقوں سے بھی جہاد ہے، سمجھ لیجیے، منافقوں سے جنگ نہیں، جہاد کی بات کی ہے۔ منافق کون ہے؟ یہ آپ کے عرب کنٹری، آپ کا یہ اب ترکی بھی ظاہر منافق ملک ہے اور یہ افغانی، یہ سارے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ اگر ہم جو ہے ویسے تو الحمدللہ ہم اپنے زمین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت انٹائر مسلم نیشن میں ہمارا اس وقت کیا رول ہے؟ ہم ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہم کسی بھی ہم فلسطین کے معاملے پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت ڈپلومیٹک پوزیشن پہ رائٹ ناؤ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی اپنے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ پتہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر خطرہ ہے کسی کو، کفار کو، تو وہ دو ملکوں سے ہے، ایک ایران سے ہے اور ایک پاکستان سے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یمن، لبنان ہو گیا، عراق ہو گیا، یہ ابھی ہم 4-5 ملک ہیں جو کھڑے ہیں، یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم ہی کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ مارکا جو ہے اینڈ تک لے کے ہی ہم ہی نہیں جانا ہے۔ باقی آپ یہ کبھی میرے منہ سے اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے انڈونیشیا وغیرہ کے، مالدیو، ملیشیا وغیرہ ٹائپ کے ممالک جو ہیں، یہ میری نظر میں جو ہے نا کسی کام کے نہیں ہے، یہ نان مسلم ٹائپ کے ان کے رویے، کبھی آپ ان کے منہ سے کوئی نہیں سنیں گے کہ یار وہ یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں، کبھی آپ ان کے منہ سے نہیں سنیں گے۔ یہ تو وہ ہے ساڑھا کام پورا بھاڑ میں جائے نورا والا حساب کتاب ہے ان کا، کہ بس چلتے رہو، بس چلتے رہو، اپنا کام صحیح کرو، لڑتی ہے دنیا، لڑتی رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستانی جتنے بھی ہیں، جہاں کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، اور مسلم، ایون یہ کہ مسلمان کسی بھی رنگ نسل کا فرقے کا ہو، آپس میں جو یہ ابھی ویڈیو ٹک ٹاکس وغیرہ ٹائپ کی آ رہی ہے نا، جس میں کفر بک رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بکواسیات کر رہے ہیں، یہ آپ کے گلے کا پھندا بنے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایسی ویڈیوز بنانا بند کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ایک دوسرے کے لیے دل میں ذرا نرم گوشہ رکھیں، ایسا نوکت پچھتائیں آپ۔ کیوں؟ کیونکہ جب برے حالات ہوں گے نا تو پتہ نہیں کون کس کے گھر میں پناہ لے گا، کس کو کون روٹی آ کے کھلائے گا، ٹھیک؟ بہت احتیاط کریں، کیونکہ شرمندگی سے جو ہے نا وہ بہتر رہے گی۔ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، جی ایم حاضر۔